پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 10واں باب، اس کی 19ویں آیت سے ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب 19ویں آیت سے۔ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی راہ، نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا، ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آج بڑی خاص عبادت ہے، پاک شرکت کی یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونے کی، اور یہ مسیحی ایمان کا ایک خاص ساکرامنٹ ہے جس کے بغیر کوئی بھی مسیحی روحانی طور پر اور بطور نجات آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جتنا کوئی شخص یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے اس کی پہچان میں بڑھنے کی کوشش کرے گا، روحانی تجربات اس کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یسوع مسیح کے لہو کی قدرت کیسے ایماندار شخص میں کام کرتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، بہت ساری ورائٹی ہے خون کی جو ایک دوسرے کو نہیں لگ سکتی، لیکن وہاں جو لہو ہے یسوع مسیح کا دنیا میں، جو ایک اسکالر کہتا ہے یہ ہر ایک انسان کے ساتھ میچ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ایک سچ کے مطابق، تحقیق کے مطابق، جہاں یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، جب وہاں کھدائی کی گئی تو ایک پتھر پر چند قطرے لہو کے ملے، جس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا تو کسی انسان سے نہیں ملتا، اور وہ تازہ خون تھا، کئی ہزار کئی سو سال پہلے بعد میں بھی اتنا تازہ جیسے ابھی کسی کا خون بہا ہے۔ اور جب اس کی سرچ کی گئی، تحقیق کی گئی، تو تحقیق کرنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا لہو، ہاللیلویا، اس کا لہو جو ہے ہر دم تازہ ہے، ہر دم قوت سے بھرا ہوا ہے، ہر وقت
نجات کی قدرت رکھتا ہے، بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور گناہگاروں کو خدا کے پاس آنے کی قوت اور قدرت یسوع مسیح کے پاک لہو میں پائی جاتی ہے، آج بھی ہے، اور کئی سو سال پہلے بھی وہ قدرت موجود تھی اور اس کے بعد بھی۔ احبار کی کتاب میں لکھا ہے، خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تم جانوروں کا گوشت کھانا لیکن خون نہ پینا نہ کھانا، کیونکہ خون ایک اس بات سے انسان میں جان ہوگی۔ خون جو ہوتا ہے یہ جان ہے، اور یسوع مسیح کا خون جس شخص کی زندگی میں لگ جائے یا اس میں ڈپ کیا جائے، اس کی زندگی میں نئی امنگیں، نئی امید، نئی زندگی اور شادمانی یسوع کے لہو کے وسیلے جاری۔ اور یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی اہمیت اس شخص نے اپنی زندگی میں لے رکھی تھی۔ یہاں مصنف کہتا ہے، پس ہے بھائی چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہوتی۔ نمبر 1، یسوع مسیح کا خون ایماندار شخص کی زندگی میں یا ایمان لانے والے شخص کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ ایک بہت بڑا کام کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو نہ مسلم دیکھتا ہے، نہ ہندو دیکھتا ہے، نہ کوئی اور۔ جو بھی شخص یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی میں لے گا، اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں جہاں بہت سختی ہے، انڈر گراؤنڈ بہت سارے مسلم چرچز موجود ہیں جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کس نے چینج کیا ان کی زندگی کو، کیسے ان کے اندر شادمانی جاری ہوئی یسوع مسیح کے لہو کے ذریعے۔ لہو کرتا کیا ہے؟ پرتھوی کے نام پر کا پہلا ایک حوالہ ہم دیکھیں گے۔ لہو سے ہوتا کیا ہے؟ تو ہمیں نئی راہ میں ڈال کر دعوت نے ہمیں اس مقام میں جہاں جانا مشکل تھا، جانے کے لیے ہمارے لیے رستوں کو ہموار کیا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب دوسری آیت، اور خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پا دیے گئے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ کلیسیا جو ہے وہ ہوتی ہے جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے۔ جو بھی شخص یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا ہوگا وہ کلیسیا، اور کلیسیا جلالی عام شخص جلالی نہیں ہے، کلیسیا جلالی ہے۔ کلیسیا بادشاہ میں داخل ہوگی، کلیسیا یسوع مسیح کا استقبال کرے گی، کلیسیا ہوا میں اٹھ کر یسوع مسیح کے پاس جائے گی۔ کلیسیا جو ہے وہ ابدی حیات پانے کے لیے اس کو الگ کیا۔ ایسا شخص یا ایسا گروہ جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا ہوگا، اس کو ایسی بلیسنگ ملے گی جو دنیا میں کسی شخص کو نہیں مل سکتی۔ لیکن کب؟ جب وہ شخص دھلا ہوا ہو۔ اس کی پہلا پوائنٹ جو ہے یہ ہے کہ اس لہو کے وسیلے سے ہمارے لیے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے ہمیں دلیری ملی۔ کوئی شخص پاک ترین مقام میں نہیں جا سکتا سوائے سردار کاہن کے، وہ بھی ایک سال کے بعد قربانی پیش کرے۔ اس لیے اس کو بڑا اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا پڑتا اور بڑا پاکیزہ کرنا پڑتا، بڑی تیاری کرنی پڑتی، پھر بھی ڈرتے ہوئے وہ خدا کے مذبح پر جاتا۔ آپ نے احبار کی کتاب میں پڑھا ہوگا، وہاں
काहिन को उसके गिर्द एक रस्सी बांधी जाती, इसके साथ कलियां बांधी जाती और रस्सा लंबा होता, पीछे किसी शख्स से पकड़ा होता। उसकी वजह ये है, फादर साहबान बिशप साहबान भी बांधते आजकल, ये उसी की अलामत है। उसकी वजह ये थी कि अगर सरदार काहिन की जिंदगी में कोई गुनाह होगा तो खुदा उसे पाक-तीन मुकाम में ही मार देगा। तो डरते लोग पाक-तीन मुकाम में जाते नहीं थे। कोई भी शख्स गुनाहगार के पाक-तीन मुकाम में चला गया तो उसकी उधर ही डेथ होती। इसलिए काहिन को ये रस्सी बांधी जाती और पीछे से लंबी करके पकड़ी जाती। अगर खुदा ना करे उसकी जिंदगी में कोई गुनाह हो, अगर वो मान जाए, अंदर जाके तो हम लेके आ नहीं सकते, रस्सी से गए। इसलिए पाक-तीन मुकाम में जाना आम शख्स का मुश्किल था, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वसीले से हर शख्स खुदा के मज़बा पर आ सकता है। खुदा के पास उसको दलेरी उनका दिव्य खुदा किसी इंसान की जिंदगी में गुनाह मज़बत ना खलो सके उसकी फजल के, उसके पाक लहू की कुदरत के वसीला से ईमानदार शख्स को खुदा की हसूली में आने की तौफीक। जो शख्स लहू से धुला हुआ नहीं होगा उसको तौफीक नहीं मिलेगी। अक्सर एक बंदा कभी चर्ची भी गया, ये उसका कसूर नहीं है। लहू के वसीले से यीशु मसीह के लहू के धुले हुए शख्स के लिए एजाज़ हासिल है, इस्तेहकाक है उसको खुदा की हसूली में बगैर रुकावट वो जा सकता है। उसका दिल तैयार हो जाए, उसकी राहें हमवार, एक नई राह और जिंदा राह जो पाक मकाम में दाखिल होने के लिए है, उसको दिलेरी मिलती है। ये लहू से धुले हुए शख्स की जिंदगी है। इसलिए खुदावंद के यीशु का पाक लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, रुमे करने लगता है। यीशु का पाक लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। एक बार जो यीशु मसीह के लहू से धुल जाता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, यीशु मसीह के कुर्बानी को तस्लीम करता है, मानता है, उस शख्स की जिंदगी में लहू के वसीले से सारे गुनाह धोए जाते हैं, पाक साफ। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के लहू की जोरदार ताली बजाएंगे। सिर्फ एक मसीही ईमानदार शख्स के पास, हर शख्स के पास एक शख्स मुझे मिला पेशावर में। उससे मैंने पूछा, मुझे जिस 11 को बता रही है मुस्लिम पठान, तो मैंने कहा आपकी फ्रेंडशिप इसके साथ, कहता है ये मसीही हो जाए। और इसने अपने एरिया में या महल्ले में या जो भी इसका शहर था, वहाँ ये हर संडे इबादत करते, सिर्फ पठान ही करते, और बाहर ये मुस्लिम है, पठान है, लेकिन अंदर खाते इबादत करते हैं। और ये यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ शख्स, ये है यीशु मसीह के लहू की कुदरत जो पाक साफ करती है। एक दफा मैं और एक और मेरे साथ साथी था, हम आ रहे थे, हम दोनों बैठे बातें करके कलाम की, और हमारे पास थोड़ी बुक्स थी, रूहानी बुक्स मसीह, तो हम आपस में तबादला ख्याल कर, साथ एक नौजवान लड़का बैठा पेशावर से बैठे पिंडिया, और जब हम बातें करते बड़ी गौर से सुन रहा था, लेकिन मेरे से मैंने तो ये क्यों सुनता, अपने ख्याल में लगे हुए थे। तो जब वो नीचे तो मुझे कहता, भाई जी एक मिनट बात सुन सकते हैं? कहते आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मैं ये भी करता हूँ, मैं कभी कभी इबादत पे भी चला जाता हूँ। वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का। तो मैंने कहा मैं आपको बाइबल, कहता नहीं बाइबल मेरे मोबाइल में, बाइबल में सबके सामने बाइबल नहीं पढ़ सकता, लेकिन मोबाइल में बाइबल मौजूद है, इसलिए इसको धो दिया है यीशु के लहू। अंदर से वो शख्स तब्दील, अंदर से वो शख्स धुला,
अंदर से वो शख्स दलेर खुदाबंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए, उसकी फेलोशिप में रहने के लिए वो शख्स दलेर, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के वसीले से वो धुला हुआ है। इसी खुदाबंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत किसी से नहीं मिलती, वो अलग है। गीत भी हम गाते हैं, ओदी कदर जाने जेड़ा जख्म पे ओदे प्यार लैके असी किथे जाइए भैनों, यीशु से प्यार लैके किथे जाना है? गैंग इसके लहू से धुले हुए शख्स की बेचैनी है कि वो कुछ करे। गीत में इसने लिखा है ओदी कदर हो जाने जेड़ा ओदे प्यार लैके असी लोकां दे कोल। प्यार उसका क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा थोड़ी नहीं। ये है खुदा की मोहब्बत। और यीशु मसीह ने भी हमसे मोहब्बत की, और यीशु मसीह की मोहब्बत ये है, उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि उसके लहू बहाने से हम पाक साफ किए जाएं, बहाल किए जाएं, नशा। हालेलुया। ये है यीशु मसीह की मोहब्बत। लिखा है कलाम पाक में, कोई शख्स भाई के लिए बड़ी मुश्किल से जान देता है। कभी किसी ने भाई के लिए जान दी है? बड़ी मुश्किल से। वो भी बड़ी हो सकता है कि 100 में से एक शख्स हो जो अपने भाई की जगह फांसी लेने के लिए तैयार। एक हमारे बाइबल टीचर ने कलाम साहब ने बात बताई, उसने कहा एक भाई से कत्ल हो गया और वो भागता फिर रहा था और पुलिस उसके पीछे थी और वो घर में आ, उसके कपड़ों पे लहू के दाग थे और पुलिस उसको दारू की वजह से उसका पीछा कर रही थी क्योंकि ये उसकी निशानी थी। और जब वो घर में आकर उसका बड़ा भाई उधर होता, उसने से पूछा क्या? उसने कहा मैंने कत्ल कर दिया है और पुलिस मेरे पीछे है और वो मुझे पकड़ लेगी। उसके भाई ने क्या किया? उसने कहा अपने कपड़े मुझे दे दे और मेरे कपड़े तू पहन। उसने उसको कपड़े चेंज करवा दिए और उसको कहा साइड हो जा, छुप जा। और जब पुलिस आती है उसका बड़ा भाई जो सामने बैठा होता है उसको देखती उनका यही कातिल है, इसको पकड़ लिया जाए। और उसको पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया और हो सकता है फांसी भी उसको दे दी गई हो। कत्ल किसने किया था? छोटे भाई। सजा किसने भुगती है? गुनाह किसने किया है दुनिया में? आदम ने। सजा किसने भुगती है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मैं तुम्हारा दोस्त। बड़े भाई ने हमारी सजा जो है अपने पर ली, हमारे जो दागी कपड़े थे उसने पहन लिए और हमें आसान कर दिया, सजा से छुटकारा दे दिया, बचा लिया। इसलिए यीशु मसीह के लहू की कदर जो है या उसकी जो कुदरत है वो एक ईमान लाने वाले शख्स के लिए नहायत ही अहम थी। जितना कोई शख्स यीशु मसीह के लहू की कदर करेगा उसी कदर वो शख्स यीशु मसीह में बढ़ता चला जाएगा। जितना कोई शख्स यीशु मसीह के लहू से धुलता जाएगा हर रोज, उतना ही वो शख्स यीशु मसीह की मोहब्बत में गहरा। इसलिए इब्लीस जो है यीशु मसीह के लहू के खिलाफ है। इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह का लहू बहाया जाए। इंसान जो होता है वो नहीं चाहता किसी इंसान का लहू बहाया जाए, जिसके अंदर ये फितरत है। इब्लीस भी चाह रहा था कि यीशु मसीह का लहू ना बहाया जाए क्योंकि उससे उसको शिकस्त होगी,
اس لیے باغے کا سمنی میں جب یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں تھے، ابلیس نے بڑے وار کیے اس کو قتل کروایا جائے، صلیب تک نہ پہنچے. لیکن اگر یسوع مسیح صلیب تک نہ پہنچتے تو ہمارا کفارہ نہیں تھا، ہم کبھی بھی گناہوں سے نہیں دھو سکتے تھے، اور یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے ہم گناہوں سے دھوئیں گے. اس لیے بیچ میں اپنے کا جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، ایک جگہ ہے، پاک ترین مقام جہاں ایماندار شخص دلیری سے انٹر ہو سکتا ہے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے لہو کی قدرت اور قوت اور اس کی بلیسنگ اور اس کی فضیلت. کیوں لکھا؟ چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے. لہو کے وسیلہ سے ہمارا رستہ یا راہیں کس طرح ہموار ہوتی ہیں خدا کے گھر کی طرف. ایماندار شخص کے لیے آسمانی راہیں لہو کے وسیلہ سے کھل جائیں. جب یسوع مسیح نے جان دی، لکھا ہے ہیکل کا پردہ پھٹ کر دو حصے ہو گیا، اور اس پردے کے وسیلے سے کوئی شخص پاک ترین مقام میں نہیں جا سکتا تھا. اس کے پھٹنے سے پاک ترین مقام میں جانے کی راہیں کھل گئی. آزادی کے ساتھ اب کوئی بھی شخص پاک ترین مقام میں اس گھر میں جا سکتا ہے. کس وجہ سے؟ یسوع مسیح کے پاک لہو کی قدرت کی. لہو بہانا چاہیے کہ نہیں؟ لہو بہانا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ بہنوں، کسی کو قتل کرنا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ لیکن یسوع مسیح کے لہو کا مکاشفہ فرق ہے. اس کو قتل کرنے سے انسان کی نجات، اس کو مصلوب کرنے سے انسان کی نجات، اس کو صلیب دیے جانے سے ایماندار کے لیے راہیں کھل گئی. کتنے مایوس ہونے ممکن پہنچانے ہوتی یسوع مسیح، لیکن اگر ہمیں یسوع مسیح کے لہو کی اس کی مصلوبیت کی سمجھ آ جائے، آپ اس کی جانے، آپ کا دل جو شادمانی سے بھر جائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیسے؟ جب اس کی سمجھ آئے گی. اگر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی گزر جائے، لیکن اگر اس کی سمجھ آ جائے تو ہم کبھی بھی شرمندہ اور نا امید نہیں ہو سکتے. 22 آیت میں لکھا ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر کس کے پاس جائیں؟ خدا کے پاس. کس سے دھلوانا ہے؟ چھینٹے کس کے؟ لہو کی لگے گی تاکہ ہم خدا کے پاس جا سکیں. کوئی شخص یسوع مسیح کے بغیر خدا کے پاس نہیں جا سکتا. یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس نہیں جا سکتا. وسیلہ کون ہے؟ یسوع مسیح. وسیلہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا لہو. اس لیے اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں، خدا کے پاس. لیکن کیسے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں، تو آؤ ہم سچے دل سے. کیسے دل سے جانا ہے؟ عبادت کینچ کر دی ہے، عبادت سے جانا ہے. کتنا جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کیسے جانا ہے؟ سچے دل سے. ایک پادری صاحب نے کیا ڈوری جائیے، یہاں دیکھے 2 ہفتے کے لیے کہہ تیسرا آجی سے جو ہم ڈوری جانا. یہ سچا دل نہیں ہے، یہ مجبوری. سچا دل یہ ہے ہم مجبوراً نہ جائیں، بلکہ ہمارا دل خدا کی حضوری میں جانے کے لیے خوش. جیسے مقدس داؤد کہتا تھا، خوش ہو جب مینوں
کہ آؤ یہوہ دے کدی کدی جو تھوڑی بات گزر لے میری جان آ دیکھ رہا تو آیا ہوں یہ مطلب ہے کسی کو دے کے جا رہے ہیں یسوع مسیح سے ملنے کو آئے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا بھائی پور میں خدا قدور سے آپ اسرائیل کی ہم کو سنا پر کیا ہے تقسیم ہے. خدا پہلے میں نے کہا خدا پہلے موجود ہے تو ویندر ڈالے کو یاد نہیں میں پہلے میں پورے دل سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ. اگر ہمارا ایمان نہیں کہ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں پھر ہمیں عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ڈاما ڈولا تو پھر ہو سکتا ہے فائدہ نہ ہو. پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے جو ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں ایسی ہے گناہ گار اور رہنا میں ایسی کی ہے گناہ گار کمزور ضرور ہیں یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے دھل جاتے ہیں. لکھا اس کے لہو سے ہمارے سارے گناہ کیا ہوئے. اس نے ہمیں اپنے لہو سے ہمارے سارے گناہ کیا کر دیا ہے پاک کر دیا صاف کر دیا. پھر دوبارہ ہمیں سے لپٹ جائیے لیکن یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر صاف. ہاللیلویا. کتنا صاف کرتا ہے تھوڑا کے بولتا صاف پانے پھر سے دوبارہ گندے ہو جائے. لیکن ایک بار یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے رہائی دیتا ہے گناہوں سے پاک. اور اس لیے مصنف کہہ رہا ہے آؤ ہم سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر لہو کے چھینٹے لے کر اور صاف پانی اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر کس کے پاس چلیں خدا کے پاس. اگر ہمارا ایمان نہیں بلیسنگ ہمیں نہیں ملی. اگر ہم سمجھتے ہم دھلے ہوئے نہیں ہیں ہم کبھی بھی دل کے الزام کو دور نہیں کر سکتے. اس لیے کہتا ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے. وہ مشہود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے اپنے طالبوں کو بغیر ایمان اس کو پسند آنا ناممکن. اگر ہم عبادت بغیر ایمان کے کر مذہبی عقیدت کے مطابق کر رہے ہیں تو بغیر ایمان سے اس کو پسند آنا ناممکن. اس لیے ایماندار شخص کو ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. آج میں خدا کے پاس جاؤں گا آج میں خدا کے پاس جاؤں گی آج میں عبادت کروں گی ٹھہروں گا اور شرمان ہوں گا. اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جدو مینوں آنکھ لگے آؤ یہوہ دے پادری نہیں پرچار صاحب نے کئی لوگ کی جدو میں عبادت رہی اجلا کے بلڈ پریشر کٹ داؤد آنا میں خوش ہویا لوگ کی سمجھ دے انہیں چرت رہنے لگا. جتنی خوشی آپ کو خدا کی حضوری میں مل سکتی ہے کبھی بھی باہر کی چیزوں سے نہیں. اس لیے دنیا کے جو مذاہب وہ کرسچینٹی کی طرف آ رہے ہیں. آپ جنبہ کر لیں اور تاریخ کو دیکھ لیں. یسوع مسیح ایک تھا پھر کتنے سیٹ بنے اس کے 12 پھر 120 کی جماعت تھی اور اس 120 کی جماعت نے دنیا میں کیا مچا دی ہلچل مچا دی. آج دنیا میں مسیحی جو ریشو ہے وہ سارے مذاہب سے زیادہ ہے. ہندو جو تھے وہ بت پرست تھے. یہ بڑا پرانا مذہب ہے مسیحیت سے بھی لیکن آج مسیحیت دنیا میں سب سے زیادہ. آدھے لوگ مسیحی ہیں اور آدھے دوسرے مذہب کے اور تقریباً ایک جگہ سے میں پڑھ رہا تھا کہتے ہیں 4300 مذاہب دنیا میں موجود. کتنے مذہب ہیں 4300 مذہب ہیں جن میں ایک کرسچن ہے
اور کرسچن جو ہے دنیا میں آدھے ہیں. ابھی ہر روز بڑھتے جا رہے، ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی. کیسے یسوع مسیح کا پیار جب لے کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے دل تبدیل ہو جائیں گے، ان کی راہیں تبدیل ہو جائیں گی، ان کی سوچیں تبدیل ہو جائیں گی، ان کی زندگیاں پاک لوگوں کے صلہ سے دھلتی چلی جائیں گی اور رہائی ان کو ملتی ہے. یہ ہے یسوع مسیح کے لہو کی قدرت. اس لیے آپ جتنا خداوند یسوع مسیح کا پیار دوسروں تک لے کے جا سکتے ہیں، جانا چاہیے. کون لے کے جائے گا؟ جو پیار سے واقف ہے، خدا کی قدرت سے، اس کے بیٹے کے لہو سے دھلا ہوا ہوگا. اور پھر لکھا ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، ڈاماڈول نہ ہوں. ہر روز خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے رہیں. یوحنا کی انجیل 15 باب میں لکھا ہے، یسوع سے نے کہا، میں انگور کا حقیقی درخت اور تم کیا ہو؟ میرا باپ باغبان ہے، اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ زیادہ پھل لاتی ہے. مجھ سے جدا ہو کر تم کبھی بھی پھلدار نہیں ہو. نہ آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے، نہ آپ اپنے دل کے الزام کو دور کر سکیں گے، نہ آپ روحانی بلیسنگ حاصل کر سکیں گے، نہ آپ جسمانی بلیسنگ حاصل کر سکیں گے. سیٹسفیکشن اگر چاہتے ہیں، دل کا اطمینان چاہتے ہیں، الہی اطمینان چاہتے ہیں، آئیں یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں. تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹی جاتی ہے اور پھینک دی جاتی ہے اور پھر سوکھ جاتی ہے. پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا جاتا ہے. اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا. ابدی زندگی کے لیے وہ الگ نہیں کی جا سکتی. اس لیے مصنف کہہ رہا ہے، محبت اور اپنی امید کے اقرار کی مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ سچا ہے. یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے. اس نے کہا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے، یسوع مسیح نے کہا، میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تم کو دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی روح حق، جس کو دنیا نہیں جانتی تم جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اس کے وعدے پر قائم رہنے کے لیے سچا جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں. اگر یہ امید جاتی رہی تو زندگی تو ہم گزارتے رہیں گے، لیکن ان برکات کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ملے گی. اس لیے مضبوطی سے تھامے رہیں. اور کون تھام سکتا ہے؟ جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا ہوگا. پھر کہتے ہیں، محبت اور نیک کاموں کو ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا کیا کریں؟ لحاظ رکھیں. اگر اسی کوئی دعا کو زیادہ کر لے دوسرے نے دوسرا دکھائیے، بلکہ ایک دوسرے کو انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں، چرچ آنے کے لیے ہیلپ کریں ایک دوسرے کی، دعا کرنے کے لیے ہیلپ کریں ایک دوسرے کی، بائبل پڑھنے کے لیے ہیلپ کریں ایک دوسرے کی، خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہیلپ کریں ایک دوسرے کی. اس لیے ایسا شخص یسوع مسیح کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کر رہا. اسی کہتے ہیں سارے کو ایک خدمت نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی. مقدس پولس کہتا ہے، محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ کرے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، مدد کرے. کیوں مدد کرے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز ٹائم ہے جمع ہونا. اس قدر مصروف ترین دنیا ہے،
اس کے پاس ٹائم نہیں ہے جمع ہونے کے لیے، خدا کے لیے جمع ہونا۔ ملاکی کتاب میں لکھا ہے جب خدا ترسوں نے مل کر گفتگو کی، خدا نے بڑی توجہ سے متوجہ ہو کر سنا اور ان کے لیے یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ جب ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عبادت لمبی ہو جاتی، پریشانی ہو جاتی، جلسے میں کتنی دیر تو لوگ بیٹھے بنا کتنی دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی پیچھے جو 27 تاریخ کو جلسہ ایک ہوا ہے، لوگ صبح 8 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران کا آیا 7 بجے۔ کتنے گھنٹے بیٹھے ہیں اپنے لیڈر کے لیے؟ 8 بجے سے بیٹھے، شام کو 7 بجے آیا عمران اپنے لیڈر کے لیے۔ ہم اپنے لیڈر کی جو لیڈرز کا لیڈر ہے، جو رہنماؤں کا رہنما ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو خداوندوں کا خداوند ہے، اس کے لیے کتنی دیر انتظار کریں۔ عمران خان کو تو نہ کچھ نہیں ملا، لیکن یسوع کو کی مل سکتا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ سے ہمیں بادشاہی کی سکتی، خداوندوں کے خداوند سے ہمیں اختیار مل سکتا ہے، مالکوں کے مالک سے ہمیں ملکیت مل سکتی ہے۔ ہمارے لیے ہے میراث پہلے سے ایماندار شخص کے لیے موجود۔ کب؟ جب اس لیڈر کا، اس مالک کے انتظار میں ہم موجود ہوں گے، ویٹ کریں گے، اس کی حضوری میں آ کر ہم اس کا انتظار کریں کہ وہ کوئی بات کرے۔ اس لیے اکٹھے ہونے سے باز ہمیں نہیں آنا چاہیے اور نیک کاموں کی ترغیب دینے ضروری ہے۔ یہ ایماندار شخص کا سیوا ہے۔ اور پھر کریں دوسرے کے ساتھ جمع بات، جیسا کہ بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کریں۔ یسوع مسیح کی آمد نزدیک، اور ہمیں کس قدر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کس قدر ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کس قدر کلوز ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یسوع مسیح آئے گا ہوا میں اڑ کر وہی استقبال کرے گا جو لہو سے دھلا ہوا ہوگا، ہوا میں اڑ کر وہی استقبال کرے گا جو اس کے ساتھ فیلوشپ یا رشتہ رکھتا ہوا ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل میں، جب یسوع مسیح آئے گا تو 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، کیا بنے گا ان کے ساتھ؟ ایک دوسری کیوں چھوڑ دی جائے گا؟ فیلوشپ نہیں ہے، یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی تھی۔ 2 آدمی کھیت میں اگر لے لیا جائے گا، رہے گا کیوں؟ کون لے لیا جائے گا؟ جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا۔ ایک مووی ہم دیکھ رہے تھے، لیفٹ بہائنڈ اس کا نام ہے، بقیہ جو بچتا ہے، تو ایک فیملی اپنے کمرے میں ہوتی ہے، تو اچانک یسوع مسیح کی آمد ہوتی ہے اور 2 لوگ اس میں سے اٹھائے جاتے ہیں کہ کپڑے ڈھونڈتے ہیں، کپڑے رہ گئے ادھر۔ یہ ہوائی جہاز میں 2 پائلٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اٹھا لیا جاتا ہے اور دوسرا ادھر رہتا ہے، جو وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا ہے میرے ساتھی کے لیے۔ یسوع مسیح جب آئے گا اس طرح کا سما ہوگا، جو شخص دھلا ہوا ہوگا یسوع مسیح کے لہو سے، تیار ہوگا، اس کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے بڑا گہرا ہوگا، اس کو پاپ کے وسیلہ سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ مل جائے گا، اس کا استقبال کیا کرے گا۔ جو شخص تیار نہیں ہوگا اس کو زمین پر چھوڑ دیا جائے گا۔ زمین پہ بڑا سکون ہے کہ مشکل ہے؟ زمین پہ سکون ہے کہ مشکل ہے؟ دکھ ہی دکھ نے زندگی، ان دکھوں سے رہائی کے لیے یسوع مسیح آئے گا دوبارہ اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب تک ایماندار زمین پر ہے، دکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کو یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے
मोदिस खात में लिखा है, जितने मसीह यीशु में राष्ट्रवादी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सब सताए जाए। इसलिए यीशु मसीह का लहू दुखों में हमें वो इत्मीनान देता है, वो शादमानी देता है, वो खुशी देता है जो दुनिया की चीजें हमें नहीं देती। तो कैसे इन खुशियों को अपनी जिंदगी में समेटना है? एक वाहिद हल है, उसमें और भी बहुत, लेकिन एक जो वाहिद हल है, यीशु मसीह के लहू से धुलने से हमारे सारे गुनाहों से भी क्या किया जाता है? पाक किया। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें धोता है और नई जिंदगी देता है। यूहन्ना के जीवन में यीशु मसीह ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी धोए जाते हैं और अपनी जिंदगी ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है। नंबर 3, यीशु मसीह का जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं उसमें कायम और वो मुझ में कायम। मैं आखिरी दिन फिर उसे क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। उस लहू में जिंदगी, उसको पाने के लिए कितना हम उसकी अहमियत से वाकिफ हैं, कितना भूलने के लिए तैयार है, कितना उस लहू को अपनी जिंदगी में लेने के तैयार है, ये हम पे डिपेंड करता है। आए अपनी आंख बंद करते हुए उसके लहू